اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ پہرا نیوز ہے اور میں ہوں ہادی عبدالرحمان۔ ناظرین، آج کا موضوع دواؤں کی قیمتوں کے حوالے سے ہے، مگر بات کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست گزار ہوں کہ ہمارے چینل پہرا نیوز کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے، اگر ہماری باتیں آپ کو پسند آئے، اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کر دیجیے۔ ناظرین، کل ہم نے بجلی کے بلوں کے حوالے سے جو ہوش ربا بل آئے، اور اس ماہ تو انتہا ہو گئی، لوگوں کی کل آمدنی سے زیادہ صرف بل ہی آئے، تو کل ہم بجلی کے بلوں کے حوالے سے جو بے پناہ بل، ہوش ربا بل آئے، اور جو اس کے نتیجے میں لوگوں کی جو حالت ہوئی، اور لوگوں نے اس پر جس رد عمل کا اظہار کیا، جس لوگوں نے مجبور ہو کر، لوگوں کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، تو انہوں نے جو احتجاج کیا، اس صورتحال کو ہم نے کل اپنا موضوع بنایا تھا، مگر آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی اس سے قریب ہی ہے۔ کل بجلی کے بلوں کے حوالے سے بات ہوئی تھی جناب، آج ہم دواؤں کی قیمتوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ یہ دواؤں کی قیمتوں کا بڑھنا بجلی کی قیمتوں کے بڑھنے سے بھی زیادہ عوام کے لیے مشکل کا باعث ہے اور تکلیف دہ ہے۔ اب میں پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ بڑھی ہوئی قیمتیں کیسے ہیں۔ چند دواؤں کی قیمتوں کا ذکر کرتا ہوں۔ دیکھیے، ملیریا کا نسخہ جو ہے وہ 1007 روپے کا ہے۔ کینسر کے مریضوں کے لیے جو انجیکشن ہے وہ 17,513 روپے کا ہے۔ ہیپاٹائٹس کے مریضوں کا انجیکشن 10,275 روپے کا ہے۔ دمے کے مریضوں کا انہیلر، جو دمے کے مریضوں کے لیے جو انہیلر ہوتا ہے، وہ 1,390 روپے کا ہے۔ اور ناظرین، کینسر کے علاج کے لیے نئی رجسٹرڈ دوا جو ہے وہ 8,46,857 روپے۔ اب مجھے بتائیے کہ ایک غریب آدمی اگر کینسر کا مریض ہو جائے، یوں تو سر درد کی دوا بھی پہلے سے 2-4 گنا زیادہ اس کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے، تو یوں تو اس کے لیے سر درد کی دوا بھی لینا مشکل ہو گیا ہے، مگر اگر وہ کینسر کا مریض ہو جائے تو بتائیے کہ کیا وہ علاج کر پائے؟ ناظرین، پہلے میں یہ واضح کر دوں، یہ جو قیمتیں بڑھی ہیں، یہ جانے والی حکومت جو ہے، جو MPDM کی سبکدوش حکومت ہوئی، اس نے جاتے ہوئے مئی کے ماہ میں 20% اضافے کی منظوری دی تھی، اور ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے دواؤں کی قیمتوں کا نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔
اس کے حوالے سے یہ جو میں نے آپ کو چند دواؤں کی قیمتیں بتائی ہیں، یہ اس مطلب آرڈر کے حوالے سے۔ تو ناظرین، اب یہ بتائیے کہ کیا بیماری جو ہے وہ صرف دولت مندوں کا گھیراؤ کرتی ہے؟ کیا بیماری صرف انہی لوگوں کو آتی ہے جن کے پاس اربوں روپیہ ہے اور جو مطلب جن کے لیے ہزاروں اور لاکھوں روپیہ بیمار ہو جانے کی صورت میں خرچ کر دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ اب دیکھیں، دواؤں کی قیمتیں اتنی بڑھ گئیں، اب صرف علاج کے لیے صرف دوا کی قیمت ہی ادا نہیں کرنا ہوتی، بلکہ ڈاکٹر کی فیس بھی ادا کرنا ہے۔ پھر جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ناظرین، پہلے تو مجھے یاد ہے جب ہم کالج میں پڑھتے تھے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے تو وہ نبض دیکھ کر بتا دیتا تھا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، مگر اب ڈاکٹر کہتے ہیں یہ ٹیسٹ کراؤ، وہ ٹیسٹ کراؤ، فلاں ٹیسٹ کراؤ، اور یہ ٹیسٹ بھی ہزاروں میں ہوتے ہیں، اور جب تک ٹیسٹ نہ ہو ڈاکٹر پر یہ واضح نہیں ہوتا کہ بیماری کیا ہے، تشخیص نہیں ہو پاتی اور وہ صحیح طرح سے علاج نہیں کر پاتا، تو صرف دوا ہی نہیں، اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس نے صرف دوا ہی نہیں خریدنا، اس نے دوا بھی خریدنا ہے، ڈاکٹر کی فیس بھی ادا کرنا ہے، اس نے ٹیسٹ بھی کروانے ہیں ہزاروں روپے پر جو ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ اندازہ کر لیں کہ کہاں سے کہاں بات پہنچ جائے گی۔ اب اگر کوئی بندہ ہیپاٹائٹس کا مریض ہو جائے تو ہیپاٹائٹس کے مریض کو اگر روز انجیکشن لگتا ہو تو وہ 10,275 روپے کا انجیکشن ہے۔ قیمتیں بڑھنے کے بعد وہ انجیکشن 10,275 روپے کا ہو گیا۔ اب اس کا علاج کتنی دیر چلتا رہے گا؟ اگر وہ 10 دن چلے تو 10 دن میں 1,00,000 روپے لگ گیا، اور 10 دن میں تو 1 لاکھ سے زیادہ لگ گیا نا، تو 10,275 روپے۔ تو 10 دن میں تو ٹھیک نہیں ہوتا ہیپاٹائٹس کا مریض، اب کتنی دیر لگتی ہے؟ اتنا پیسہ ایک غریب آدمی جو ہے وہ کہاں سے لائے گا؟ اور خدا نخواستہ اگر وہ کینسر کا اس کو مرض ہو جائے تو انجیکشن جو ہے کینسر کا وہ 17,513 روپے کا، اور جو نئی رجسٹرڈ دوا ہے وہ 8,46,857 روپے۔ اب یہ دوا کینسر کا مریض اتنی جلدی تو ٹھیک نہیں ہوتا، اب یہ دوا جو ہے 8,46,857 روپے کی کتنے دن کے بعد اسے خریدنی ہے پڑتی ہے؟ اب آپ اندازہ کر لیں کہ وہ کیا ایک غریب آدمی علاج کر پائے گا؟ اول تو یہ ہے کہ علاج نہ کر سکنے کی وجہ سے زیادہ خدشہ یہی ہے کہ وہ موت کے منہ میں چلا جائے، مگر اگر اللہ تعالیٰ اسے خیریت سے رکھے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے خاص کرم سے اتنی قیمتی دوا کے استعمال کے بغیر ہی صحت دے دے تو یہ اللہ کا خاص کرم ہوگا، مگر اگر اس دوا کے بغیر اس کا کام نہیں چل سکتا تو وہ یہ سوچے گا کہ اس علاج سے بہتر ہے میں مر جاؤں، کیونکہ وہ تو علاج کرا نہیں سکے گا۔ جی بالکل ایسے ہی۔ تو بیماری جو ہے وہ
صرف ان کو ہی نہیں گھیرتی جن کے پاس بے شمار دولت ہے، بلکہ وہ غریبوں کو زیادہ گھیرتی ہے اور جلدی گھیرتی ہے، کیونکہ غریبوں کو خالص خوراک نہیں ملتی، صاف خوراک نہیں ملتی، صاف ماحول نہیں ملتا، صاف فضا نہیں ملتی، صاف ہوا نہیں ملتی، پولوشن کے اندر وہ رہنے پر مجبور ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھروں میں وہ دم گھٹنے والے ماحول میں ایک گھٹن کی کیفیت میں وہ زندہ رہتے ہیں، اور ان چھوٹے چھوٹے گھروں میں سلن بھی ہوتی ہے، گھٹن بھی ہوتی ہے، صفائی بھی نہیں ہوتی، تو ظاہر ہے کہ بیماری ان کو جلدی پکڑے گی۔ تو اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مطلب ٹھیک ہے حکومتوں کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں، مطلب اس کے بغیر یہ دعاؤں کی قیمتیں بڑھائے بغیر مطلب کام اگر نہیں چل سکتا، تو کوئی تو ایسی صورت ہونی چاہیے کہ غریب لوگ جو ہے وہ اگر بیمار ہو جائیں تو اتنی مہنگی دعاؤں اور اتنے مہنگے علاج اور اتنی مہنگی ڈاکٹروں کی فیسوں اور اتنے مہنگے ٹیسٹوں کے باوجود ان کو کوئی ایسا ان کا حل ہو جائے، جی کوئی ایسا ریلیف دیا جائے، ایسا ریلیف کیا جائے، کوئی ایسا حل کیا جائے، کوئی ایسا ان کے لیے اہتمام کیا جائے کہ وہ بھی علاج کرا سکیں اور صحت یاب ہو سکیں۔ کوئی کرائٹیریا مقرر کر دینا چاہیے حکومت کو نا، کہ اتنی آمدن والا بندہ جو ہے اس کے لیے حکومت ان دواؤں کے باوجود حکومت کی طرف سے مطلب اس کے لیے یہ سہولت فراہم کی جائے گی، کچھ نہ کچھ ایسا ہونا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام تر حالات جو ہے ایسا نہیں ہے کہ جو اگر دوائیں یا چیزوں کی قیمتیں حکومت بڑھاتی ہے تو وہ اپنی مرضی سے یا خوشی سے بڑھا دیتی ہے، کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، جیسے IMF سے اب پچھلی حکومت نے بہت کام خراب کیا، جو عمران خان کی حکومت تھی اس نے IMF سے ایک معاہدہ کیا، اور جب اسے یہ لگا کہ اب میری حکومت جانے والی ہے تو اس نے معاہدہ توڑ دیا، اور معاہدہ توڑ کر پٹرول کی قیمتیں اور چیزوں کی قیمتیں کم کی کہ لوگ سمجھے کہ بڑے جی اس نے ہمدردی کیا، جس سے یہ ہوا کہ جو IMF کی طرف سے مدد ملنا تھی وہ رک گئی۔ یہ تو بعد میں PDM کی حکومت نے بڑی کوشش کر کے IMF کو بڑی تگ و دو کے بعد، بڑی دیر کے بعد، بڑی کوشش کے بعد معاہدے کو بحال کرایا، اور ملک تو دیوالیہ ہونے تک پہنچ گیا تھا۔ تو مطلب پچھلی حکومت کے کچھ اقدامات کی وجہ سے، اس لیے میں نہیں یہ کہہ رہا، اب یہ دونوں حکومتیں پچھلی ہیں اس وقت، عمران خان کی حکومت بھی پچھلی ہے اور PDM کی حکومت بھی پچھلی ہے، وہ بھی جا چکی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ بات وہ کرنی چاہیے نا جو مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ حق سچ کا ساتھ دینا چاہیے، تو حق سچ کا ساتھ تو یہی ہے کہ یہ خرابیاں جو پیدا کی عمران خان کی حکومت نے ارادتاً نیتاً ایسی کی، اور جس کی وجہ سے PDM کی حکومت بعض نہ چاہنے کے باوجود مشکل فیصلے کرنے پر مجبور ہو گئی۔ تو اب ان مشکل فیصلوں میں یہ فیصلہ بھی تھا جو
20% دعاؤں کی قیمتیں بڑھائی گئیں، مگر یہ ہے کہ اس سے غریب لوگوں کے لیے علاج کرانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو بجلی کی قیمتوں پر ہی مطلب لوگ تڑپ اٹھے ہیں، بجلی کے جو بل آئے ہیں اس دفعہ اس پر۔ تو اب یہ جو مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بل ہے، بیماری ہے، یہ تو اس طرح تسلسل کے ساتھ نہیں آتی نا، مگر بجلی کے بل تو ہر مہینے ہر بندے نے ایک شخص نے ادا کرنے ہیں، اس لیے اس پر لوگ تڑپ اٹھے۔ مگر یہ بھی غریب لوگوں کے لیے دواؤں کا مسئلہ بھی بہت سنگین ہے، بہت سخت ہے، بہت مشکل ہے۔ اس لیے ان دواؤں کے سلسلے میں جو نگران حکومت کو صرف انتخابات کی ہی اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اور بھی بہت سے اختیارات اسے دیے گئے ہیں۔ تو نگران حکومت سے ہم یہ درخواست کریں گے کہ وہ غریب لوگوں کے علاج کے لیے کوئی ایسا فارمولہ، کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسی ذریعہ، کوئی ایسا اہتمام کرے جس سے غریب لوگوں کے لیے بیمار ہونے کے بعد مرنے کے علاوہ اور کوئی راہ نہ رہ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کے پاس سوائس ہے کہ اب وہ مرنا ہی ہے، یہ نہ ہو، ان کو یہ امید ہو کہ میں بچ بھی جاؤں گا۔ وہ بچ تبھی سکے گا نا جب اسے پتہ ہو کہ میں مطلب دوائی لے سکتا ہوں، علاج کر سکتا ہوں، ڈاکٹر کی فیس دے سکتا ہوں، یا اس کا کوئی اہتمام ڈاکٹر کی فیس کا، ٹیسٹوں کے قیمت کا، دواؤں کی قیمت یا کوئی ایسا اہتمام ہو جائے تو غریب آدمی کو تسلی ہو، تو ہی وہ مطلب بیمار ہونے پر، اب اس کو بیمار ہونے پر دوہرا مسئلہ ہو جاتا ہے، دوہری تکلیف ہو جاتی ہے، دوہری مشکل ہو جاتی ہے۔ ایک تو بیمار ہونے کی مشکل، بیمار ہونے کی تکلیف، اور دوسرے اب اس کا علاج کیسے ہو یہ مشکل، یہ تکلیف، اخراجات نہیں، دوائیں کیسے خریدیں، اخراجات کیسے ہوگی۔ تو نگران حکومت سے ہم یہ درخواست کریں گے کہ کوئی ایسا اہتمام کیا جائے کہ اس کے لیے صرف بیمار ہونے کی مشکل اس کے پاس ہو، علاج ہونے کی مشکل نہ ہو، سہولت اسے حاصل ہو۔ تو اچھا، اب اگر آپ دوا ساز کمپنیوں سے بات کریں، مطلب یہ بھی ہے نا کہ دوا ساز کمپنیاں جب دوائی بناتی ہیں تو وہ قیمت اتنی زیادہ کیوں مقرر کرتی ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ مطلب ان سے اگر دوا ساز کمپنیوں کا موقف یہ ہوتا ہے کہ جی روپے کی قدر چونکہ کم ہو گئی ہے اور خام مال کی چونکہ قیمت بڑھ گئی ہے، اس لیے دواؤں کی قیمت بڑھ گئی، وہ اپنے آپ کو اس سارے معاملے سے مطلب بری ذمہ قرار دے لیتے ہیں کہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، روپے کی قدر ہی کم ہو گئی ہے، روپے میں سکت ہی نہیں ہے، مطلب چیز زیادہ بڑی چیز خریدنے کی، ظاہر ہے جہاں 1 روپے کی چیز جو آتی تھی اب وہ 10 روپے کی آئے گی، کیونکہ اس کی قدر جو کم ہو گئی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قدر کم ہو گئی ہے اس لیے قیمت بڑھی ہے، خام مال کی قیمت بڑھ گئی ہے اس لیے قیمت بڑھی ہے۔ تو بہرحال جو کچھ بھی ہو اس کا حل نکلنا بہت ضروری ہے۔ اور دوسری ایک اور بات کرنا بہت ضروری ہے
وہ یہ کہ اب انتخابات آ رہے ہیں، تو اگر انتخابات ہو جاتے ہیں اور جلدی ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے پارٹیاں اپنے اپنے مہم پر نکلیں گی، تو اس میں ہر پارٹی کے جو مطلب مرکزی قیادت ہے، صف اول کی جو قیادت ہے، ان کو اپنے کارکنوں کو، اپنے پیروکاروں کو، اپنے پیچھے آنے والوں کو، اپنے فالوورز کو یہ سمجھانا چاہیے کہ مطلب تحمل اور بردباری سے مطلب اس مہم میں چلیں، اور جس طرح آپ کی عزت ہے دوسروں کی بھی عزت اسی طرح سمجھیں۔ یہ جو وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ضیاء الحق نے گولی دی تھی تو عمران خان نے گالی سکھائی ہے، تو یہ گالی والا کام جو ہے نا وہ ختم ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو مطلب یہ ہم ساری قیادتوں سے یہ کہیں گے کہ اپنے اپنے کارکنوں کو تحمل سے اور بردباری سے اور ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے اپنا موقف پیش کریں، اپنا پروگرام پیش کریں، دوسرے پر تنقید کم، اور اپنا جو آپ کا پروگرام ہے، جو آپ کا منشور ہے، وہ لوگوں کو بتائیں کہ بھئی ہم اگر آ گئے تو ہم ملک کے لیے یہ کریں گے، اس طرح کریں گے، اس طرح لوگوں کی حالت بہتر کریں گے، اس طرح ملک کو آگے لے کر جائیں گے، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہتے رہیں کہ وہ بہت برا ہے، وہ کھا گیا ہے، وہ لوٹ مار کر گیا ہے، وہ تو مطلب انسان ہی نہیں ہے، وہ فلان ہے، وہ ڈھینگ ہے، یہ کہیں، اور اس کے جواب میں بھی پھر اسی طرح کے جواب آتے جائیں، تو اس طرح سے تو ماحول اور خراب ہوگا۔ تو اس لیے ہم مطلب یہ چاہیں گے کہ یہ ماحول نہ پیدا ہو، اور مطلب سیاست میں سے گالی اور برا بلا کہنے کی روایت اگر پڑھنا شروع ہو گئی ہے تو ختم کر دی جائے، اور ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ مطلب ایک دوسرے کے بارے میں بات کی جائے، اور اپنا اپنا منشور یہ بتا کر پیش کیا جائے کہ ہم ملک کے لیے یوں اچھا کر سکتے ہیں۔ اس پر زور دینے کی بجائے کہ فلاں ملک کو کھا گیا، اس پر آپ زور دیجئے کہ ملک کو بہتر کس طرح کیا جا سکتا ہے، اور اس سلسلے میں ہمارا پروگرام کیا ہے۔ تو کتنی جگہ باقی ہے؟ تو ناظرین، اس پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں، اور چاہتے ہوئے ناظرین آپ سے یہ درخواست کریں گے کہ ہمارے چینل کو، پہرا نیوز کو سبسکرائب کر لیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے۔ اگر آپ کو ہماری باتیں اچھی لگی ہوں اور یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بھی ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔